آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والے کفار قریش سے فرمایا کہ اے کفار قریش، بے شک ہم نے پہلی امتوں میں سے بھی بہت سے کفار کے گروہ ہلاک کر دیے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان کے انجام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے؟ اب دیکھیے، انہیں کہا گیا تو ہم مسلمانوں کو کتنی جو اللہ رب العالمین نے جن امتوں کی تباہی اور بربادی کا ذکر قرآن میں کیا، تو ہمارے لیے بھی اس میں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے بہت سے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بھی عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دعوت دی کہ جس طرح وہ کفر کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے تم بھی وہی کام کرتے ہو، تو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان کے انجام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اور اپنے انجام کی فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار قریش، پہلی امتوں میں تم جیسے کفار نے جو کچھ کیا وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے کہ جنہیں ان پر مقرر فرشتوں نے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی کیے کہ بندوں کے تمام افعال اعمال لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی ہلاکت تو ان کا وہ عذاب ہے جو ان پر دنیا میں آیا، اور ان کا اخروی عذاب ابھی آئے گا جو کہ ان کے ان اعمال کے بدلے میں تیار کیا گیا ہے کہ جو ان کے اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی آخرت کا عذاب اعمال نامے کے مطابق تیار کیا گیا ہے جو انہیں ملے گا۔ پھر دیکھیے کہ آگے کی جو آیت کریمہ ہے وہ تو اور مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں بہت بڑی نصیحت ہے، اور وہ کیا ہے سنیے۔ فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی چھوٹے اعمال ہوں یا بڑے اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو کافروں کے لیے، لیکن عمومی طور پر مسلمان کے لیے علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس آیت کریمہ میں کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اپنے صحیفوں میں اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر شخص کو ان نامہ اعمال کو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ جیسے اس نازک ترین مرحلے کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیسا نازک ترین مرحلہ ہوگا کہ جب انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن بتاتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے، یعنی وہ پڑھیں گے۔ دنیا میں کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو، لیکن قیامت کے دن سب کو اپنا نامہ اعمال پڑھنا آئے گا،
یعنی دیکھیے غور کیجیے، قرآن بتا رہا ہے کہ ہر بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور وہ اس کو دیکھ کر وہ قرآن کہتا ہے وہ ڈر رہا ہوگا، اور پھر کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، ہادل کتابی، یعنی جو نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا تو وہ کہے گا اس نامہ اعمال میں کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہے گا ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی یہ دنیا میں بتا دیا کہ ہر بندہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی دیکھے گا، ہر بڑے سے بڑے عمل کو بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور سن لو کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک اور مقام پر تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور یاد کرو، یعنی دنیا میں کہا گیا یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ قرآن بتاتا ہے تود وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت ہر بندہ اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا تو اس وقت وہ تمنا کرے گا، یعنی دنیا میں آج سمجھ جائے، ورنہ کل قیامت کے دن تمنا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ جب نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، رب کا قرآن بتاتا ہے وہ تمنا یہ کرے گا کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے اعمال نامے کے درمیان امدم بعیدہ، کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، یعنی یہ مجھے نظر نہ آئے، دور ہو جائے مجھ سے میرا اعمال نامہ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگوں تمہیں اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو چھوٹے یا بڑے گناہ جو ہو چکے ہیں اس سے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جسے یہ معلوم ہے، اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات امام یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جسے یہ معلوم ہے کہ اس کے اعمال نامے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور انہی اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اس مسلمان کو کہ اپنے کام درست کر لے، دنیا میں ہی درست کرنے کی کوشش کرے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں ان سے لازمی توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور اچھے اعمال کرے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری دو آیات ہیں، سورہ قمر کا اختتام ہو رہا ہے، فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ کیا خوبصورت آیات ہے، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ تو پیچھے والی آیت میں بتا دیا کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہیں۔ ان دو آیات میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پیچھے کیونکہ جہنمیوں کا تھا تو اب متقی لوگوں کی جزا، ان کی جزا اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کفر سے اور گناہوں سے بچے رہے دنیا میں، فرمایا کہ وہ ایسے عظیم الشان باغوں میں جائیں گے کہ جن میں موجود نعمتوں
ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی چیزوں کے اوصاف جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، انسان اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی نعمتیں اللہ نے جو جنت میں کی ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ جو باغ میں جائیں گے، جنت کے باغ میں جائیں گے اور ان کے گھروں میں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وہ عظیم قدرت والے بادشاہ کے مقرب لوگ ہوں گے، اور جو باغ اور نہریں متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں وہ کیسی ہوں گی، اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ 26ویں پارے کی سورہ محمد کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں اس باغوں کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ وہ نہریں کیسی ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نہروں کے بارے میں بھی بتایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال کہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا کہ اس میں خراب نہ ہونے والی پانی کی نہریں ہیں، یعنی ایسا پانی ہے کہ جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور فرمایا ایسی دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا مزہ نہ بدلے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور فرمایا ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے سراسر اس میں لذت ہی لذت ہے۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور فرمایا صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، یہ میرے رب کی جنت ہے۔ آگے سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوا۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں، 78 آیتیں، 78 آیتیں ہیں۔ 77 سال پاکستان کو ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے کہ سورہ رحمان میں دیکھیے کہ 78 آیتیں ہیں، 351 کلمے، 1636 حروف ہیں۔ اللہ اس سورہ رحمان کی برکت سے ہمارے اس پیارے وطن پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس سورت کا نام رحمان رکھنے کی وجہ، اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا جو ابھی آپ نے سنی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ رحمان رکھا گیا۔ آج میں صرف اس کے فضائل جو ہیں حدیث مبارکہ میں وہ 3 فضیلتیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ وقت ہمارا مکمل ہوا، کل سے باقاعدہ سورہ رحمان کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ سورہ رحمان کی فضیلت سنیے۔ شعب الایمان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بھی کہا گیا اور قرآن کی زینت فرمایا گیا۔ وہ وجہ کیا ہے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اور ذات اور صفات پر اعتقاد یہ ایمان کی زینت ہے۔ ایک وجہ اس صورت میں آپ سنیں گے کہ جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے۔ جو جنتیوں کو اللہ حوریں دے گا تو وہ حوریں کیسی ہیں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات اور ان حوروں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا تو فرمایا یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، تو یہ اس وجہ سے صورت اس کو زینت کہا گیا قرآن کی۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں 31 مرتبہ 31 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یہ اس صورت میں 31 مرتبہ آیا ہے، تو فرمایا اس کی وجہ سے اس صورت کو اس کی جو زینت ہے وہ زیادہ ہو گئی، تو اس وجہ سے یہ وجہ ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی حضرت علی شیر خدا کی سنی، اب ہماری میرے آقا کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، یہ تینوں ترتیب سے آتی ہیں۔ سورہ رحمان آتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے، پھر سورہ حدید آتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ یعنی جو ان تینوں صورتوں کو ترتیب سے پڑھتا ہے، جسے یہ توفیق نصیب ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے، اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن ان کی تاثیر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اب دیکھیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن کا اعجاز دیکھیے، کیسا معجزہ ہے اللہ کا، جن کو اس کی فصاحت، جس کو ان کی بلاغت اور جو اس کی گہرائی میں ڈوبنے والے انسان ہیں، وہ دیکھیے کہ انہی میں سے یہ ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ آئے حضور کے پاس۔ حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا یہ خود بتاتے ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، اس نے عرض کی دوبارہ پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے پر دوبارہ پڑھی، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا تو میرے آقا نے دوبارہ ان کو سورہ رحمان سنائی۔ تو جب انہوں نے 3 مرتبہ صاحب قرآن سے سورہ رحمان کو سنا تو وہ کہنے لگے، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے، اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہے سورہ رحمان۔ اللہ رب العالمین اس کی برکتیں، اس کا نور، اس کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری موت اچھی فرما، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے بھی محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہر قسم کی ناکانی، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہر حال میں شکر گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ تیری ذات پر یقین اور توکل عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔